अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। पाकिस्तान की सियासत हर रोज़ हैरान कुन मोड़ अख्तियार करती रहती है और अगर ये कहा जाए कि हर रोज़ एक नई गहरावट या अथाह गहराइयों की तरफ हमारी सियासी इक़्तिदार जा रहे हैं तो ये गलत ना होगा। हम ये देख रहे हैं कि पहले तो मामलात सिर्फ सियासी बयानबाजी और इल्ज़ाम तराशी तक महदूद थे, मगर अब ये बाकायदा मुकद्दमात अदालतों में दायर होते हैं और वहाँ पे गवाहान बयानात देते हैं और ऐसी ऐसी शर्मनाक किस्म की मालूमात सियासतदानों के बारे में भी सामने आ रही हैं और ख़वातीन के हवाले से भी सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान की सियासत जो है अब बिल्कुल ही एक शरीफ आदमी के बस की बात नहीं रही। अब कोई भी शरीफ आदमी जो है पाकिस्तान की सियासत को इबादत तो कम से कम बिल्कुल नहीं कह सकता और इसकी वजह सबसे बड़ी वजह अब ये है कि हमने देखा हाल ही में एक साबिक़ खातून अव्वल जो हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की अहलिया, उनके दोनों के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से पहले जो इल्ज़ामात लगते रहे गैर शरई निकाह के, अब ये मामला मज़ीद ठोस होता जा रहा है। अब ये मामला बाकायदा अदालत में गैर शरई निकाह के हवाले से ज़ेर गौर है और इस्लामाबाद की एक ट्रायल कोर्ट में इस गैर शरई निकाह की दरख्वास्त के ऊपर कार्रवाई के दौरान अब एक खानसामा साहब थे जो कि ख़ावर मानिका, जो कि साबिक़ खातून अव्वल के साबिक़ शौहर थे, उनके मुलाज़िम थे, अब उनकी गवाही भी सामने आ गई है। तो पहले तो मालिक साहब की शोहर नामदार की गवाही सामने आई थी शाहज़ेब खानज़ादा के इंटरव्यू में ख़ावर मानिका की, जिन्होंने बरमला ये एतराफ़ किया था कि वो पिछले 6-7 साल से जिन मालूमात के ऊपर वो पहरा दे रहे थे, अब मज़ीद वो उसकी पहरादारी नहीं कर सकते और ये इंकशाफ़ किया था कि उनकी जो साबिक़ अहलिया हैं बुशरा बीबी, उनके साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के साथ उस वक्त से ताल्लुकात थे, नाजायज़ ताल्लुकात थे जिस वक्त वो उनके निकाह में थी। तो ये बड़ी ही एक हैरान कुन बात थी, ख़ास तौर पे एक ऐसे शख्स की तरफ से कि जो 7 साल तक ये कहता रहा कि इमरान ख़ान ने उनकी जो साबिक़ अहलिया के साथ निकाह किया था वो बिल्कुल शरई था और उसमें कोई ऐसी अनोखी बात नहीं थी। 7 साल तक वो इस बात का दिफ़ा करते रहे ख़ावर मानिका और उस दौरान बहुत कुछ हुआ। उस दौरान बड़ी-बड़ी ख़बरें भी आई। जब इमरान ख़ान वज़ीर-ए-आज़म भी बन गए तो ख़ावर मानिका बड़े फ़ख्र से सर उठा के अपने मोहल्ले में भी चलते थे, पाकिस्तान में भी घूमते फिरते थे और फिर मुबैना तौर पे उन्होंने बहुत सियासी फ़ायदे भी उठाए। तो अचानक शाहज़ेब खानज़ादा के इंटरव्यू में उन्होंने फिर ये इंकशाफ़ात शुरू कर दिए कि जो बुशरा बीबी थी वो इद्दत की उनकी जो तलाक थी उससे पहले ही उनके जो थे इमरान ख़ान के साथ ताल्लुकात थे और इस हवाले से उन्होंने ये इंकशाफ भी किया कि कई बार उन्होंने अपने मुलाज़िम के ज़रिए टेलीफ़ोन पर मुलाज़िम से कहा और मुलाज़िम ने इमरान ख़ान को बुशरा बीबी के कमरे से बल्कि ख़ावर मानिका के घर से ज़बरदस्ती बेइज़्ज़त करके बाहर भी निकाला। अब वो मुलाज़िम भी मंज़र-ए-आम पे आ गए हैं और मुलाज़िम ने जो बयान दिया है ये आज ही का वाक़या है। तहरीरी तौर पे उनका बयान अदालत में रिकॉर्ड भी किया गया है। उसकी तफ़सीलात कुछ ऐसी हैं कि शायद उनको दोबारा दोहराने का भी कोई फ़ायदा नहीं, बहुत ही मायूब हैं और सिर्फ़ इतना कहूँगा कि अगर एक ख़ावंद जो है, एक शौहर जो है अपनी साबिक़ अहलिया या अपनी उस वक़्त की अहलिया के हवाले से कुछ मालूमात अगर अपने सामने वो अपने साथ नहीं रख सकता या अपने पास नहीं रख सकता, तो फिर एक मुलाज़िम से क्या गिला करना है, मुलाज़िम की क्या वफ़ादारी की बात करना जब एक मालिक ही जो है वो सब कुछ कह रहा है। और फिर मुलाज़िम ने जो कुछ अपनी आँखों से देखा वो भी आज उसने बयान कर दिया। यकीनी तौर पे इंतहाई अफ़सोसनाक, इंतहाई शर्मनाक किस्म की मालूमात सामने लाई हैं मुलाज़िम ने भी और उनसे पहले उनके मालिक ख़ावर मानिका ने भी। यूँ तो ख़ावर मानिका के लिए भी बहुत से सवालात उठते हैं और जो मुलाज़िम साहब हैं उनसे भी बहुत से सवालात किए जा सकते हैं, मगर ये तो फिर आगे चल के जब जिरह का मरहला आएगा तो यकीनी तौर पे ये सब कुछ होगा। मगर जो इस वक्त सूरत हाल बन रही है वो ये है
کہ پہلے ایک صاحب نے اپنی سابق اہلیہ جس کو وہ 7 سال پہلے چھوڑ چکے تھے اس پہ انتہائی گھناؤنے قسم کے الزامات لگائے، اور وہ بھی ٹیلی ویژن میڈیا پہ بیٹھ کے، اور ایک ایسی صورتحال میں کہ جب وہ خاتون جو ہے کسی اور کی زوجہ بن چکی تھی اور اس کو 7 سال ہو چکے تھے، تو پہلے تو اس پہ بھی بہت سے سوالات اٹھتے ہیں کہ کیا کوئی شخص ایسا کر سکتا ہے، اور خاص طور پہ جب یہ انٹرویوز جو ہے سوشل میڈیا پہ بھی چل رہے ہیں تو کیا اس پہ پیکا کا قانون لاگو نہیں ہوگا کہ وہ ایک خاتون خانہ جو ہے اس کے حوالے سے، اور خاص طور پہ جب یہ باتیں سامنے لائی جانی تھی یا ان کے شوہر کو 7 سال پہلے جب کوئی قانونی کارروائی کر سکتے تھے انہوں نے نہیں کی، تو اب بیٹھ کے وہ یہ باتیں کیسے کر سکتے ہیں جب وہ خاتون کسی اور کی زوجہ ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو پھر اب جو ملازم نے بیانات دیے ہیں وہ بھی خاور مانیکا کی ان الزامات کو بظاہر تو تقویت دیتے ہیں، مگر پھر دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ اب جو کیس ہے، یہ جو مقدمہ ہے، کیا یہ منطقی انجام تک پہنچے گا؟ اور اگر منطقی انجام تک نہیں پہنچے گا تو کیا اس کیس کرنے کا مقصد اور ان بیانات کا مقصد اور ان انٹرویوز کا مقصد صرف اور صرف میڈیا ٹرائل تھا کسی خاتون کا یا عمران خان کا؟ یہ بھی ایک سوال ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں شاید یہ اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہوگا۔ اب اس میں کیا سزا ہوگی اور عدالت کیا سزا دے گی، اور پھر یہ معاملہ اپیل میں بھی آئے گا، مگر اس میں حقیقت یہی ہے کہ یہ کیس قابل سماعت ہو سکتا ہے یا نہیں، اس کے شرعی پہلو بھی ہیں اور قانونی پہلو بھی ہیں۔ شرعی اعتبار سے کچھ شریعت کے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک پروسیجرل انوملی تو ہے، بے ضابطگی تو ہے، مگر شاید اتنا بڑا جرم نہیں ہے، کیونکہ جرم تب ہوتا کہ جو عدت جس مقصد کے لیے عدت کی مدت مقرر کی گئی ہے تو وہ مقصد جو ہے اس میں کچھ تنازع پیدا ہو جاتا، یعنی کہ عدت کے دوران تعلقات کے بعد جو ہے خاتون اگر دوبارہ ماں بن جاتی ہیں تو تب بھی اس پہ تنازع ہوتا، تو پھر تو معاملہ یہ سنگین ہوتا، مگر جب ایک خاص عمر کی حد ہے خواتین کے لیے بھی اور یہ تنازع اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، تو پھر میرے خیال میں عدت جو ہے وہ اتنا شاید عدت کی جو خلاف ورزی ہے وہ شاید اتنا قانونی اعتبار سے اتنا بڑا جرم یا قابل سزا جرم شاید نہ ہو۔ تو یہ ایک رائے ہے۔ قانونی اعتبار سے یقیناً جو قوانین ہیں عدت کے اگر مدت کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو اس کے اوپر بھی عدالت کوئی بھی فیصلہ سنا سکتی ہے، سزا دے سکتی ہے، جرمانہ دے سکتی ہے، مگر لگ یہ رہا ہے کہ یہ سارا اس ساری قانونی کارروائی کا مقصد جو ہے وہ میڈیا ٹرائل ہے، اور وہ ایک قسم کا جس کو کہتے ہیں کہ ایک سیاسی ہتھیار کے طور پہ یہ سارا عدالتی عمل استعمال ہو رہا ہے۔ اور سب سے بڑا المیہ یہ ہوگا کہ اگر عدالت بعد میں اب یہ کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے جی اس کے اوپر تو یہ قابل سماعت ہی نہیں ہے، اور میرے خیال میں پرسوں تک عدالت نے یہ فیصلہ کرنا ہے، ایک درخواست آئی ہے کہ یہ جو غیر شرعی نکاح کا کیس ہے یہ قابل سماعت نہیں ہے، تو اس کا فیصلہ بھی جو ہے کسی وقت بھی عدالت دے سکتی ہے۔ تو اگر عدالت یہ کہتی ہے کہ قابل سماعت نہیں ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہ جو خاور مانیکا نے انٹرویو دیا اور یہ جو ایک ان کے ملازم لطیف نے جو بیانات دیے جو میڈیا کی زینت بھی بنے، خبروں کی زینت بھی بنے، تو ان کا کیا ہوگا؟ کیا یہ تہمت کے زمرے میں نہیں آتا؟ کیا یہ الزام تراشی اور کیا یہ ہتک عزت کے زمرے میں نہیں آتا؟ کیا یہ قذف کے قانون کے زمرے میں نہیں آتا یہ بات؟ کیا بشریٰ بی بی جو ہیں اتنے سنگین الزامات کے بعد خاموش رہیں گی؟ کیا عمران خان جو ہیں اپنے وکلاء کو ہدایت کریں گے کہ جس قسم کا انٹرویو خاور مانیکا نے دیا ہے ان کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی جائے؟ کیا بشریٰ بی بی جو ہیں اب جو کہ جیل میں وہ نہیں ہیں، کیا وہ اپنے وکلاء کے ذریعے یا سردار لطیف خان کھوسہ کے ذریعے کوئی لیگل نوٹس دیں گی خاور مانیکا کو انٹرویو دینے پہ اور ان کے ملازم کو یہ عدالت میں اس طرح کی بیان بازی کرنے پہ؟ تو عام طور پہ تو عدالت کے اندر کوئی بھی جو کارروائی ہوتی ہے اس کو قانونی تحفظ حاصل ہوتا ہے، اس کے خلاف کوئی حد تک عزت کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آپ نے یہ عدالت میں بیان دیا یا کسی عدالت میں درخواست کے اندر یہ الزام لگایا، مگر جو کچھ میڈیا پہ چلا ہے تو کیا پھر میڈیا جو ہے اس حوالے سے اپنی وضاحت کرے گا؟ میرے خیال میں یہ بہت ہی اہم سوالات ہیں، اور اس وقت گیند جو ہے وہ عمران خان کی کورٹ میں بھی ہے اور بشریٰ بیوی کی کورٹ میں بھی ہے،
اور اگر ان کی طرف سے کسی قسم کی قانونی چارہ جوئی نہیں کی جاتی تو یقینی طور پہ پھر سوال اٹھیں گے کہ آخر یہ خاموشی کیوں ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ جو الزامات اس کیس میں لگائے گئے ہیں اور ایک خاور مانیکا نے ایک انٹرویو میں لگائے ہیں وہ الزامات درست ہیں؟ تو میرے خیال میں اب یہ بڑا اہم ایک سوال ہے جس کا جواب بشریٰ بی بی اور عمران خان ہی دے سکتے ہیں۔ مگر ایک بات طے ہے کہ اتنا کچھ جو گند اچھالا گیا ہے یا جو گند سیاست کے گٹر سے ابل کر باہر آ رہا ہے، تو ہماری نوجوان نسل جو ہے اور جو ہمارے روایتی سیاسی نظریاتی کارکنان ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے، وہ نفرت ان کے دلوں میں پیدا ہو رہی ہے اس تمام سیاسی عمل کے حوالے سے، سیاسی جماعتوں کے حوالے سے، سیاسی لیڈرشپ کے کردار کے حوالے سے، اور اس سب کا فائدہ جو ہے وہ براہ راست غیر جمہوری قوتوں کو بھی ہو رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سب کا مقصد جو ہے محض کسی ایک سیاستدان کو نشانہ بنانا تھا، یا یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کا مقصد پوری سیاست کو، سیاسی عمل کو اور جمہوریت کو نشانہ بنانا ہے۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔